ہم مسلمان ہیں، ہمارا معاشرہ مسلمانوں والا ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ہماری ایک ثقافت ہے، ہمارے لیے رہن سہن کے اصول دیے گئے ہیں۔ ہم کوئی ڈنگر اور جانور نہیں ہے کہ مرد اور عورتیں مکس ہر جگہ پہ رہیں گے۔ جب اسلام میں پردے کے احکامات ہیں کہ عورتیں اپنے گھر میں رہیں گی، مرد باہر کے کام کریں گے، پھر گھر میں جب رہیں گی تو عورتوں کو اپنے صرف محرم رشتہ داروں کے سامنے آنا جائز ہے اور ان سے بات کرنا جائز ہے، غیر محرم سے ان کا ملنا ہی حرام ہے۔ تو ڈرامہ اور بات کرنا وہ تو دور کی بات ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہم جہالت ثانیہ کی طرف آئے ہیں۔ ایک جہالت اولی تھی، ایک آج کی جہالت ہے، اور یہ جہالت یہ وہاں ہو رہی ہے جو علم کے مینار ہیں، جسے علم کی آماج گاہیں کہا جاتا ہے، جنہیں علم کی درسگاہیں کہا جاتا ہے، جس کے باہر لکھا ہوتا ہے علم بڑی دولت ہے، جس کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد ہر عورت پہ فرض ہے، جس کے باہر لکھا ہوتا ہے العلم نور، علم روشنی ہے، جس کے باہر لکھا ہوتا ہے نالج از پاور، جس کے باہر یہ تمغے امتیاز سجے ہوتے ہیں جو علم کی روشنی بکھیرنے والے ہوتے ہیں۔ اپنے اداروں میں دیکھیے جہاں پہ یہ مخلوط سسٹم ہوتا ہے، نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں آج اداروں میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ لاڈ نکالے کا نظام آج اس کی فکر آج پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ چکی ہے۔ میری اور آپ کی بیٹی اگر گھر میں باپردہ ہے، غیر محرم سے باتیں نہیں کرتی، لیکن میں نے آپ نے اس اسکول میں تو داخل کرنا ہے۔ اب اسکول کا جب ہم انتخاب کرتے ہیں، جب ہم داخل کرتے ہیں، ہمارے اسکولوں میں ہمارے تعلیمی سسٹم میں مخلوط سسٹم ہے، کو ایجوکیشن ہے، پہلی کلاس سے لے کر وہ FSC تک ایک ہی سائیڈ پہ لڑکے بیٹھے ہیں، ایک ہی سائیڈ پہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، نوجوان ہیں۔ یہ بچی جب ایک بینچ پہ بیٹھ کر 10 سال ایک جگہ پڑھتی ہیں، یہ کوئی رابعہ بصریہ نہیں ہے، یہ لڑکے جنید بغدادی نہیں ہے۔ اللہ والوں نے لکھا ہے اگر ایک کمرے میں جنید بغدادی بھی ہو اور رابعہ بصری جمع ہو جائیں، ان کے دل میں بھی گناہ کا خیال آ جائے گا۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں مولوی ہوں، لیکن اگر مجھے ایسی جگہ بٹھا دیا جائے، مجھے اپنے اوپر یقین نہیں ہے کہ میں گناہوں سے محفوظ ہو جاؤں گا۔ جب ہم کہتے ہیں یار اس مخلوط سسٹم کو ختم کیا جائے، ہم تعلیم کے مخالف نہیں ہیں۔ تعلیم یہ مسلمانوں کی میراث ہے، یہ سائنس میرے آباء و اجداد کی میراث ہے۔ البیرونی کون تھا؟ یہ ہمارا مسلمانوں کا وہ تمغہ امتیاز، یہ ہمارا پر ہے۔ خوارزمی کون تھا؟ یہ ہمارے اکابر ہیں۔ جابر بن حیان کون ہے؟ یہ ہمارا سرمایہ تھے، ہمارے اکابر تھے، یہ ہمارے بڑے تھے۔ یہ جتنے سائنس ٹیسٹ گزرے ہیں، سائنس کی بنیاد رکھنے والے ہمارے آباء و اجداد تھے، لیکن وہ بے حیا نہیں تھے۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی حیا کے ساتھ۔ وہ پہلے مسلمان ہیں، پہلے محمدی تھے، پھر سائنسدان ہیں۔ آج ہم تعلیم کے نام پہ ہم کہتے ہیں اس کا نام تعلیم ہے، اسی کا نام جو ہے ترقی ہے، اسی کا نام ماڈرن نظام ہے، ماڈرن سسٹم ہے کہ لڑکے لڑکیوں کو مکس اچار کر کے انہیں نچوایا جائے۔ ایک جگہ پہ فنکشن میں سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سارے مولوی صاحبان بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تبلیغی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اسکول کے ماسٹر حضرات بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ میری قوم کی نوجوان بچیاں سٹیج پہ آتی ہیں، یہ قرآن پڑھتی ہیں، یہ سننا بھی حرام ہے۔ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، میں جب میرا دل دکھتا ہے میں یہ جملے کہتا ہوں، جب ہم یہ کہتے ہیں یہ جملے ہمارے ساتھی پھر ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے پتہ نہیں مخالفت میں کہہ دیا، ممبر پہ بیٹھ کے کہ اللہ کی قسم یہاں سے جو جملہ میں کہتا ہوں میں دین سمجھ کے کہتا ہوں، چاہے میرا خطاب تاجروں سے ہو، چاہے میرا خطاب اسکول والوں کے ساتھ سامنے ہو، ان سے میری بات ہو، یہ میرا درد ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے قوم کی بچیوں میں ڈاکٹر عافیہ صدیقیہ بنے، ہماری قوم کی بچیوں میں سائنسدان بنے، ڈاکٹر بنے، لیکن حیا کے ساتھ بنے۔ حیا سے مت کھیلو۔ جب ہمارے اداروں میں آپ اپنی بچیوں کو داخل کرتے ہو، ذرا ان نظام والوں سے کہہ دو ہم ضرور داخل کریں گے، الگ بلڈنگ بناؤ ان کے لیے، الگ جگہ پہ پڑھیں،
کوشش کرو پڑھانے والے بھی ان کے لیے انہی کے جنس کے ہوں. اگر لڑکیوں کی کلاسیں 9 10 کی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بالغ بچیاں ہیں ان کو پڑھانے والے کسی لڑکی کا انتخاب کیا جائے, عورت کا انتخاب کیا جائے, وہ فن اس کو پڑھائے. نہیں تو ہمارے ان اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہوتا ہے, پھر نکلنے والی بچیاں اور بچے یہ مستقبل میں جو کام کرتے ہیں, میرے سفید ریش اس دادا, اس سفید ریش اس والد, میرے سادہ لو مسلمان کی عزت کی چادر تار تار ہو جاتی ہے. ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں, آپ لوگوں کو لوگ نہیں بتاتے. انہی اداروں میں پڑھ کر جب جاتے ہیں, شہری علاقوں میں پڑھتے ہیں, تو چھپ کے ایسے نکاح بھی کیے ہیں, باپ کو پتہ نہیں ہے, ماں کو پتہ نہیں ہے, بھائیوں کو پتہ نہیں ہے, ان کی بہن کا نکاح دوسرے سے ہو چکا ہوتا ہے. ہاسٹل میں وہ زندگیاں گزارتے ہیں. ہمارا نظام ہے, ہمارا دین کوئی لاوارث نہیں ہے. ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے متعلق ہمارے دین نے, ہمارے نبی نے ہدایات دی ہیں.